अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा एकेडमी में। माशाल्लाह आप लोग के रोज़े अच्छे से चल रहे होंगे। सब जने तक़वा की तैयारी करती होंगी, आखिरत में घर बनाने की तैयारी करती होंगी। अल्लाह हम सबको इसमें कामयाबी अता करे। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का मेरी क्लास का। दुआ पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्फ़िना फ़िद्दीन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ख़वातीन लेडीज़ का शरई लिबास यानी इस्लामी लिबास का कैसा है, इस्लाम में क्या पहनना है, हमें कैसा पहनना है देखेंगे। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग ने डिमांड की थी कि मैं ख़वातीन के लिबास पर कुछ बयान करूं, मैं आज की क्लास में कर रही हूं। स्टार्ट करेंगे। ख़वातीन के लिए शरई लिबास के शरई किसे कहते? सतर हो यानी सतर मतलब अलर्ट। औरत का लिबास ऐसा होना ज़रूरी है जो उसके पूरे जिस्म को छुपाए। याद रहे कि औरत की जिम्मेदारी में अपनी चेहरे का पर्दा भी है। अब यहाँ देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में जस्ट बॉडी का जिस्म का पर्दा है, फेस का नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे आराफ आयत नंबर 26 में फरमाए, अल्लाह ताला, ए बनी आदम, बेशक हमने तुम पर ऐसा लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहें छुपाते हैं और वो जीनत का हयाई है और परहेज़गारों के लिए लिबास बहुत बेहतरीन है, निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरे आराफ आयत नंबर 26 में फरमाए कि तुम्हारे लिए बनी आदम की औलाद, बोले अल्लाह सुब्हाना ताला, तुम्हारे लिए यानी हमारे लिए ऐसा लिबास नाजिल कर दिए कि वो हमारी शर्मगाहों को छुपाए। अब यहाँ आगे देखेंगे हम लोग। बारीक ना हो यानी मतलब जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा, देख रहे हैं आप लोग भी सोशल मीडिया पे कैसे लिबास चल रहे हैं। उस पर यहाँ पर देखिए, औरत का लिबास इतना मोटा होना ज़रूरी है कि जिस्म ना झलके, बारीक लिबास ना हो, ना टाइट हो और सर और पर्दे के बजाय फितना और शिवानियत के राह पर ले जाता है। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है नोट डाउन करने की। यहाँ पर है हदीस मुबारका में कि औरत लेडीज़ का लिबास ना बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो, मीडियम हो, ना उसका जिस्म ऐसा लिबास हो ना उसके जिस्म के कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट झांक रहे हो। आजकल तो देख रहे हैं आप लोग हर चीज़ झांकने लग गया है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे ऐसे लिबास से। और ऐसा लिबास पर इस्लाम ने रोक लगाई है। तवज्जो देना, मर्दों के लिबास पहनना और अंगीज़ बन जाए, फितना और ज़रिया बन जाता है। मर्दों के लिबास से मुशाहबत ना होना, मर्दों के लिबास से मुशाहबत से ख़वातीन को सख्ती से मना फरमाया है और हदीस में उसकी तफसील बयान की गई है। यहाँ पर अब बात है कि जेंट्स के जो मेंस के जो है ना, उनका लिबास लेडीज़ पे हराम है। जो जेंट्स का लिबास है जेंट्स कुछ है, लेडीज़ का लिबास लेडीज़ को है। ना औरत आदमी का लिबास पहन सकती, ना आदमी औरत का लिबास पहन सकता। खुशबू वाला लिबास पहनकर निकलना, आप सोचिए यहाँ पर परफ्यूम्स लगाकर निकलना कितना बड़ा गुनाह है। ज़िना में आता है, कबीरा गुनाह में आता है। अगर हम लोग इन केस कहीं जा रहे हैं तो परफ्यूम मार कर जा रहे हैं कि आगे वाला हम पर अट्रैक्ट हो, वो अपनी स्मेल, आगे वाला नामहरम हमारी वो स्मेल सुने तो हमारे लिए वो कबीरा गुनाहों में आएगा और ज़िना करने के बराबर होगा। लिहाजा हमारे लिए हमें परफ्यूम मारना है, हमें अबाए पे तो 1 आवर पहले या हाफ एन आवर पहले निकलने से पहले, घर के बाहर निकलने से पहले हम लोग अबाए पे मार कर उसे टांग दे सकते हैं जब तक वो परफ्यूम की स्मेल उड़ ना जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मार कर बाहर नहीं जाना, ये गुनाह कबीरा है।
آگے دیکھیے، باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں جگہ جگہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ خواتین کو منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ایک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواتین پرفیوم مار کر باہر نکلتی ہے کہ یہ سوچ کر یا اس کی اسمیل آگے نامحرم سنے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جہنم کی آگے نچلے درخت کے آگ میں پھینکا جائے گا۔ تنگ لباس نہ پہننا، ایسا تنگ لباس جو جسمانی سخت فگر ظاہر کرتا ہو۔ لباس کو مقصد یہ ہے کہ قابل نہیں رہتا اور غیرت اور حیا اور لباس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، لباس ٹائٹ رہنا، فگر اپنا دکھانا، جیسا ٹائٹ ابائے ہے، بیلٹ کے ابائے ہے، ڈوری کے ابائے ہے، یہ کہ ہمارا فگر ہمارا جسم دکھ رہا ہے، وہ ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ وہ ہمیں اسلام میں ہمارے لیے سخت ناپسند لباس ہے۔ آج معاشرے میں خواتین نے جسمانی سخت کا خوب اظہار کرنے والا لباس کا چلان اپنے رکھا ہے۔ وہ سراسر غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے اور معاشرے کو برباد کرنے والا اقسام میں سے ایک صحاب ہے۔ یہاں کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، حدیث مبارکہ میں آج کل ٹرینڈ میں جو خواتین بنا کے رکھ دیے، ابائے جو پہن رہے ہیں، بیلٹس کے فگر دکھ رہے ہیں، اس میں جسم کے پارٹس پورے اچھے سے دکھنے لگ گئے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لباس کا سراسر غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے اور معاشرے میں برباد کرنے والا عذاب عمل ہے۔ جیسا کہ گناہ کے نقصان میں آتا ہے، گناہ کرنے سے آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کرنے سے انسان علم دین کے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی تٹ سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے عمر گھٹ جاتی ہے، زندگی برکت نکل جاتی ہے۔ گناہ سے ایک گناہ کے بجائے دوسرے گناہ درج ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے متعلق مجھے لباس کے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت نماز ادا کرنے آتے تو کچھ مسلمان عورتیں پردے کے لیے چادریں اوڑھ کر نماز میں شرکت کرتی تھی، پھر نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی بغیر اس کے پہچانے جائے وہ خواتین میں کیسی نظر آتی ہے۔ یہاں دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت نماز کے لیے نکلتے تھے تو وہاں پر کچھ مسلمان خواتین آتے تھے جو پردے چادریں اپنے اوپر ڈال لیتے آتے تھے۔ چادریں مطلب ایسا لباس پہن کر آتی تھے کہ ان کو دیکھنا ناممکن تھا۔ ان لوگ کا جسم تو دور کی بات ہے، ان لوگ اندر سے کیسے نظر آتے وہ بالکل نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھتے اور واپس چلی جاتے بغیر اس کے پہچانے جائے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے کتنی صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ ایسا وہ لیڈیز آتے تھے خواتین کے ان کو پہچاننا ناممکن تھا۔ آج کے معاشرے میں دیکھیے خواتین کیسے سوشل میڈیا پہ مسلمان لڑکیاں تو اللہ اکبر نعوذ باللہ کیا نہیں کر رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے ان لڑکیوں کو جو اپنا لباس اتار کے اپنا نمائش کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ ابھی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک آدمی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی کو کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا تیاری کی؟ تو وہ آدمی جو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منہ سے تو وہ شرمندہ ہو گیا اور چپ ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ زیادہ نہیں کچھ کیا قیامت کے لیے، لیکن زیادہ کچھ نہیں کیا، نہ میں نے نمازیں پڑھی، نہ میں نے زیادہ زکوٰۃ دیا، نہ میں نے زیادہ عبادت کی، نہ میں کچھ نہیں کیا، ہاں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فوری فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بولے، اس کے ساتھ ہوگا جسے تو محبت کرتا ہے، مطلب قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جو تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہاں پر دیکھیے، میں نے بھی بہت زیادہ میرے اسٹوڈنٹس میں کلاسز میں
بیان کیا کہ نماز کے ریلیٹیوز کیسا، انشاءاللہ میں اس کا آگے کلاس میں دیکھوں گی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز تو ایسے ہمیں لباس تیار کر کر پہننا چاہیے کہ ہمارا جسم نہ دکھے سوائے فیس کے۔ اکثر بہت خواتین جیسے اسکارف ڈال لیتے، باقی نیچے جینس ٹائی وغیرہ جو بھی رہتا وہ پہن لیتے، اس کے بعد کہتے کہ نہیں ہماری نماز ہو گئی، ہماری نیت اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ ایسا ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے نماز ادا کرنے کے ٹائم پہ۔ انشاءاللہ میں نماز کے اقصار کا بھی بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی، تو آپ لوگ کو سمجھنے آ گیا ہوں گا۔ اللہ نے ہمیں الحمدللہ، پہلے تو بات ہمیں شکر ادا اللہ کا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا لباس دیا ہے کہ ہمارے شرمگاہوں کو چھپانے کا الحمدللہ بارک اللہ فیکم، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ سو ہمیں یہاں سے آج ہی سے کوشش کرنا چاہیے ہمیں جتنا ہو سکے فالو کرنے کی۔ اور دوسری بات، اور رمضان میں تو ہمیں بہترین ہے موقع عبادت کرنے کا، عبادت کریے، دعائیں کریے، محمد امت کے لیے دعا کریے، ہم سب کے لیے دعا کریے۔ سو امید آپ سب کو سمجھنے آ گیا ہوں گا لباس کا۔ سو میں یہاں پر سٹاپ کر رہی ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ کل کی کلاس میں دیکھیں گے نماز کے اقصار کا کیا ہے، اس کے ٹرانسلیٹ دیکھیں گے۔ سو دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔